بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 71۔ جنگ جمل کے موقع پر جب مروان بن حکم گرفتار کیا گیا تو اس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ امیر المومنین سے اس کی سفارش کریں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے امیر المومنین سے اس سلسلہ میں بات چیت کی اور حضرت نے اسے رہا کر دیا۔ پھر دونوں شہزادوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے اس کے متعلق فرمایا، کیا اس نے عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کے کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا، اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے، اور امت اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سے سختیوں کے دن دیکھے گی۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ مروان ابن حکم حضرت عثمان کا بھتیجا اور داماد تھا، اور گہرا جسم اور لمبا قد ہونے کی وجہ سے کھیت باطل کا ڈورا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ عبد المالک ابن مروان نے جب عمرو ابن سعید اشاری کو قتل کر دیا تو اس کے بھائی یحییٰ ابن سعید نے کہا، اے خیت باطل کی اولاد، تم نے عمرو سے غداری کی، اور تمہارے جیسے لوگ غداری کی ہی بنیادوں پر اپنے اقتدار کی عمارتیں کھڑی کیا کرتے ہیں۔ اس کا باپ حکم گو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا تھا، مگر اس کے طور طریقے ایسے تھے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت کی اور فرمایا کہ اس کی اولاد کے ہاتھوں میری امت تباہی کے دن دیکھے گی۔ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے پیش نظر اسے مدینہ سے وادی وج طائف میں ایک جگہ ہے کی طرف نکلوا دیا، اور مروان بھی اس کے ساتھ چلتا بنا۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان دونوں کو مدینہ نہ آنے دیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد میں ان دونوں کو واپس بلوا لیا، اور مروان کو تو اس عروج پر پہنچایا کہ گویا خلافت کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے حالات اس طرح سازگار ہوئے کہ معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد خلیفۃ المسلمین بن گیا، لیکن ابھی 9 مہینے 18 دن ہی حکومت کرتے ہوئے گزرے تھے کہ 3 رمضان 65 ہجری 63 برس کی عمر میں قضا اس طرح آ گھیرا کہ اس کی بیوی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر بیٹھ گئی، اور اس وقت تک الگ نہ ہوئی جب تک اس نے دم نہ توڑ دیا۔ اس کے جن 4 بیٹوں کی طرف امیر المومنین نے اشارہ کیا وہ عبد المالک ابن مروان کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور ہشام ہیں، کہ جو عبد المالک کے بعد یکے بعد دیگر تخت خلافت پر بیٹھے اور اپنی خون چکان داستانوں سے صفحات تاریخ رنگین کر گئے۔ اور بعض شارحین نے خود اس کے سلبی بیٹے مراد لیے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: عبد الملک، عبد العزیز بشر اور محمد۔ ان میں سے عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا، اور عبد العزیز مصر کا، بشر عراق کا، اور محمد جزیہ کا والی قرار پایا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔